میں وہ عورت نہیں جو تمہارا پیسہ دیکھ کر بک جاؤں۔ مجھے جیتنے کے لیے تمہیں ترازو کے پلڑے میں دولت نہیں، عزت کی مقدار بڑھانی ہوگی۔ عورت کی محبت سے نہیں، نفرت سے ڈرو کہ جسے وہ خاص سے عام کر دے، اس کے حق میں کی گئی دعائیں بھی چھین لیتی ہے۔ نیک اور پارسا عورت کسی فقیر کے گھر میں ہو تو اسے بھی بادشاہ بنا دیتی ہے۔ عورت کوئی بھی ہو، رشتوں میں ملاوٹ پسند نہیں کرتی۔ وہ جس سے بھی پیار کرے اس کی حرکات کو ہمیشہ نظروں میں رکھتی ہے، لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہے، مگر شراکت کبھی برداشت نہیں کرتی۔ عورت کو اللہ نے تیسری آنکھ بھی دی ہے، جس سے وہ مرد کے اس انداز کو پہچان لیتی ہے جس انداز سے وہ اس کو دیکھتا ہے۔ ایک با حیا اور با پردہ عورت ہزار بے حیا اور بے پردہ عورتوں سے بہتر ہے۔ اس لیے نہیں کہ وہ پردہ کرتی ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ اپنے نفس کو قابو میں رکھ کر اپنے عورت ہونے کا حق ادا کر دیتی ہے۔ عورت کی شوخیاں، شرارتیں، منمانیاں اور غیر ذمہ داریاں ماں باپ کے گھر ہی ہوتی ہیں۔ سسرال میں عورت کی تربیت اور صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ عورت کیا ہے؟ دراصل عورت خود عزت اور احترام کا نام ہے۔ اگر عورت خود کو محترم رکھے تو سب اس کی عزت کریں گے، لیکن اگر عورت خود اپنے آپ کو دکھاوے کی چیز بنائے گی تو پھر یہ دنیا صرف اور صرف اس سے لطف ہی اٹھائے گی۔ عورت سے علم چھین لیا جائے تو جہالت نسلوں میں سفر کرے گی، اور علم کے نام پر عورت سے پردہ چھین لیا جائے تو بے حیائی نسلوں میں سفر کرے گی۔ عورت اپنی زندگی میں دو مردوں کو کبھی نہیں بلاتی، ایک وہ جو اس سے محبت کرتا ہے، دوسرا وہ جو اس کی عزت کرتا ہے، مگر ہمیشہ پلڑا اسی کا بھاری ہوتا ہے جو عزت کرتا ہے۔ محبت کرنے والے شاید وقت کی گرد میں دب جائے، مگر عزت دینے والا سدا دل کے سب سے اونچے مسند پر براجمان ہوتا ہے۔ عورت ذات کی خوبصورتی اسی میں ہے کہ وہ مرد سے چھوٹی بن کر رہے، مرد کی برابری نہ کرے۔ نہ سمجھی پیاری لگتی ہے، اس کی خوبصورتی اس کے شرمیلے پن میں ہی ہے۔ عورت کے اندر ہر مرد کے ساتھ سونے کی خواہش نہیں جاگتی، اور جس کے ساتھ سونے کی طلب جاگے پھر کسی اور کا سایہ بھی وہ وجود کے آس پاس برداشت نہیں کر سکتی۔ ایسے میں اگر من چاہا انسان زندگی اور وجود پر آ کر قابض ہو جائے تو لڑکی زندہ لاش بن جاتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے، گھٹن زدہ انسانوں کی اس بستی میں ہر دوسری عورت لاش ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیوی کا اس کے شوہر پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تو کھائے تو اس کو بھی کھلائے، جب تو کپڑے پہنے تو اس کو بھی پہنا، اس کے منہ پر مت مار، اس کو گالیاں نہ دے اور نہ اس کو چھوڑ، مگر گھر میں، یعنی یہ نہیں کہ ذرا سی ناراضگی پر اس کو باپ کے ہاں پہنچا دے۔ احمد ابو داؤد۔ عورت کی سب سے بڑی عبادت اپنی عزت کی حفاظت کرنا ہے۔ جانتی ہو ہیرے سونے کو لاکرز میں کیوں مقید رکھا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح عورت بھی بہت قیمتی اور پاکیزہ ہوتی ہے، اس لیے اسے پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ جس کو مرد ریشم کا دھاگا سمجھتا ہے، اصل میں عورت فولاد کی وہ چٹان ہے جو سارے دکھ درد برداشت کر لیتی ہے، لیکن آج کا مرد اس کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ عورت ہونا آسان نہیں۔ عورتیں اپنا فیصلہ خود نہیں کر سکتی۔ عورت اپنے لیے پسند کا ماحول نہیں بنا سکتی۔ عورت خود کو بے گناہ ثابت نہیں کر سکتی سوائے اللہ پر معاملہ چھوڑنے کے۔
عورت سفید چادر کی طرح ہوتی ہے جس پر پانی کا داغ بھی لگ جاتا ہے۔ عزت عورت کو دیے جانے والے تحفوں میں سب سے خوبصورت اور قیمتی اور نایاب تحفہ ہوتا ہے، مگر اتنا مہنگا تحفہ دینا ہر مرد کے بس کی بات نہیں۔ آپ نے کبھی کمہار کو مٹی کے برتن بناتے دیکھا ہے؟ مٹی کے گندے ہوئے ڈیلے کو چاک پر رکھ کر گھماتا چلا جاتا ہے، اتنا گھماتا ہے کہ پھر وہ ڈیلا واضح طور پر نظر آنا بھی بند ہو جاتا ہے، مگر اس کی آنکھیں نہیں، ہاتھ اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ہاتھ مٹی کے ڈیلے کو برتن بنا دیتے ہیں، کوئی پیالہ، کوئی سراہی، کوئی مٹکا۔ مجھے بھی گندی ہوئی مٹی کی طرح سب نے مل کر دنیا کے چاک پر گھمایا تھا اور کچھ بنا دیا تھا، مگر جو بنایا تھا اس شے کی دنیا میں ایک ٹکے کے برابر بھی وقعت نہیں تھی۔ ایک بے مصروف اور ناکارہ وجود میں نہ پیالہ تھی، نہ سراہی، نہ مٹکا، میں تو صرف ایک کالی عورت تھی۔ اور کالی عورت، بھلا کالی عورت دنیا میں کیسے جیتی ہے؟ مرد چھوڑنے میں جلدی کرتا ہے، پھر ساری زندگی پچھتاتا ہے، پر عورت نہیں چھوڑتی، لیکن جب چھوڑ دیتی ہے تو کبھی پچھتاتی نہیں ہے۔ عورت کے محرم رشتے اگر اسے پیار اور عزت دے تو وہ کبھی غیر محرم کے محبت میں گمراہ نہیں ہوتی۔ مرد کو عورت کے کردار کی کتنی فکر ہوتی ہے، اتنی فکر اپنے کردار کی کرے تو کتنی عورتیں بد کردار کہلانے سے بچ جائیں۔ باپردہ عورت غیرت مند بھائی، غیرت مند شوہر اور غیرت مند باپ کی نشانی ہے۔ جو مرد بار بار عورت کو دھوپ میں لا کھڑا کرے وہ کبھی اس کی چھاؤں نہیں بن سکتا۔ خدا نے یہ صفت عورت کو بخشی ہے کہ وہ پاگل بھی ہو جائے تو اولاد کو یاد رکھتی ہے۔ جیسے ایک عورت غیر مرد کو چھونے سے بدکار ہو جاتی ہے نا، ویسے ہی ایک مرد کسی پاک دامن عورت پر چڑا اچھالنے سے بدکار ہو جاتا ہے۔ عورت کو بس پیار والی زبان سمجھ آتی ہے، پیار، عزت، نرمی اور محبت سے بول کے تو دیکھو، وہ اپنا سب کچھ قربان کر دے گی۔ عورت کو محبت کم دو گے تو وہ سمجھوتا کر لے گی، لیکن عزت نہیں دو گے تو وہ اندر سے مر جائے گی، پھر لاکھ کوشش بھی کر لو وہ دل تک نہیں پہنچنے دے گی۔ بے شک جنت کی حوریں بہت خوبصورت ہوں گی، لیکن اس خوش بخت عورت کا مقابلہ تو کبھی نہیں کر سکتی جس نے ایک جنتی کا دنیا کی مشکلات میں ساتھ دیا ہوگا اور اسے جنت میں لے جانے کا باعث بنی ہوگی۔ مردانگی کی بہترین سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھ میں آنسو نہ آئے۔ ایک مرد جو گناہ باہر کر کے آتا ہے وہ اصل میں اس گناہ کو اپنے گھر کا راستہ دکھاتا ہے۔ وہ گناہ کسی نہ کسی صورت اس کی ماں، بہن، بیوی یا بیٹی تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ کبھی کبھی عورت بہت مجبور ہو جاتی ہے اس شخص کے سامنے جس سے وہ محبت کرتی ہے۔ ہماری پوری نسل کو یہ سبق پڑھایا جا رہا ہے کہ جو کام مرد کر سکتے ہیں وہ عورتیں بھی کر سکتی ہیں۔ اب ان عقل کے اندھوں کو کون سمجھائے کہ عورت کو مردوں کے کام کرنے کے لیے تخلیق نہیں کیا گیا، بلکہ عورتوں کے ذمہ وہ کام لگائے گئے ہیں جو مردوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ عورت کی وفاداری اس وقت پتہ چلتی ہے جب مرد کے پاس کچھ نہ ہو، اور مرد کی وفاداری اس وقت پتہ چلتی ہے جب مرد کے پاس سب کچھ ہو۔ لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے۔ ہمیں پہلی بار سننے اور دیکھنے والوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ ہمیں پہلی بار سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو دبا دیجئے۔ اس سے آپ کو ہماری آنے والی ہر نوٹیفیکیشن فوری حاصل ہو سکے گی، اور ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کیا کیجئے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔